دوستو اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہمارے بارے میں قانون بدل ڈالے گا، ہم جو مرضی کریں، ہم اللہ رب العزت کی بغاوت کریں، ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کریں، ہم اگر شیطان کی پوجا کریں، ہماری عورتیں بے پردہ گھومیں، ہم گھر میں موسیقی کی دھن پر ناچیں، ہمارے موبائل کے اندر گندے گانے ہوں، تو اللہ ہمیں اس لیے معاف کر دے گا کہ ہم آمنہ کے لال اسلام کی امت میں شامل ہیں۔ یہ ہماری بھول ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، لوگوں کان کھول کر سن لو، تمہاری خواہشات کو دیکھا نہیں جائے گا، نہ اہل کتاب کی خواہشات کو، بلکہ تم میں سے جو برا عمل کرے گا اس کی سزا ضرور پائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے بار بار سمجھایا جائے، وعظ بھی ہوں، درس بھی ہوں، خطبے بھی ہوں، خطبہ جمعہ بھی ہو، جلسہ عام بھی ہو، قرآن بھی ہو، تقاریر بھی ہو، بخاری بھی ہو، مسلم بھی ہو، مشکات شریف بھی ہو، ابو داؤد بھی ہو، ترمذی بھی ہو، ابن ماجہ بھی ہو، غار حرا بھی ہو، غار سور بھی ہو، مکہ بھی ہو اور مدینہ بھی ہو، بدر بھی ہو، احد بھی ہو، خندق بھی ہو، خیبر بھی ہو، حدیبیہ بھی ہو، فتح مکہ بھی ہو، حرین بھی ہو، موتا بھی ہو، تبوک بھی ہو، دوات بھی ہو، جہاد بھی ہو، قتال بھی ہو، اللہ کا پیغام بھی ہو، پھر بھی ہم سبق حاصل نہ کریں، اپنی مرضی کرتے چلے جائیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسے ظالموں سے ہم خوب نمٹنے والے ہیں۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی تباہیاں ہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی بربادیاں ہیں۔ ڈرو اس عذاب سے جو جہنم کی آگ کا ہے، جو دوزخ کا ہے، جو رب کی پکڑ کا ہے۔ تو اللہ کے قانون کبھی بدلا نہیں کرتے، اللہ کبھی اپنے قانون کو بدلا نہیں کرتا۔ ہم جو سلوک اسلام کے ساتھ کریں گے، ہم جو سلوک قرآن کے ساتھ کریں گے، ہم جو سلوک حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے ساتھ کریں گے، وہی رب سلوک ہمارے ساتھ کرے گا۔ اور یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے مثالیں بیان کی ہیں، بگڑے ہوئے لوگوں کی کہانیاں موجود ہیں۔ بتاؤ اس زمین پر تم سے پہلے کتنے لوگ رہتے تھے، کیسے کیسے لوگ تھے؟ تمہیں یاد ہے کہ زمین پر قوم عاد بھی تھی، تمہیں یاد ہے کہ زمین پر قوم ثمود بھی تھی، تمہیں یاد ہے کہ زمین پر کیا ہوا تھا جب انہوں نے رب کی زمین پر اپنے نظام نافذ کرنے چاہے، جب انہوں نے رب کی زمین پر شرک کیا، جب انہوں نے اللہ کی زمین پر غیر اللہ کو پکارا، جب انہوں نے رب کی زمین پر گناہ عام کیے، رب نے تباہ کر دیا۔ آج ہم گانے سنیں، فلمیں دیکھیں، زنا کاریاں ہوں، نشہ عام ہو جائے، عشق مشوقیوں کے کھیل کھیلے جا رہے ہوں، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ راستے میں موت بھی کھڑی ہے؟ موت تمہارے پاس چل کر نہیں آ رہی، بلکہ ہم خود موت کے پاس چل کر جا رہے ہیں، اور بہت جلد موت کی دبوش میں آنے والے ہیں۔ موت کو بھول کر، قیامت کو بھول کر، اس دنیا کو اپنا بنانے والے، اے اکڑ اکڑ کر چلنے والوں، گردن ٹیڑھی کر کے چوڑی زمین پر ایڑی مار کر چلنے والوں، اللہ فرماتا ہے، اے نادانو، کیا تمہارے ایڑی مارنے سے میری زمین پھٹ جائے گی؟ اے نادانو، میری زمین نے فرعون جیسے بدماشوں کو اٹھا کر پٹخ دیا، قارون کو زمین میں دھسا دیا، نمرود کو مٹی میں ملا دیا۔ اے زمین پر اکڑ کر چلنے والوں، بھاگو جتنا بھاگ سکتے ہو، جب اوپر سے فیصلے آئیں گے، پھر نیچے زمین تمہیں اپنی دبوچ میں لے لے گی، زمین تمہیں اپنا لقمہ بنا ڈالے گی۔ اے دنیا کی لذتوں میں آ کر انسانیت کا لباس اتارنے والوں، او نادانو، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ غدار، یہ مکار، یہ فریب، یہ دھوکے کا بازار ہے۔ اس کا ظاہر اور ہے، اس کا باطن اور ہے۔ اس دنیا کی خوشیوں کے پیچھے غم کی قطاریں ہیں، اس دنیا کی راحت کے پیچھے دکھوں کے سمندر ہیں، اس کی عزت کے پیچھے ذلت کی سیاہیاں ہیں، اس کے اقتدار کے پیچھے زوال کا ایک بہت بڑا سانپ ہے۔ اس دنیا کی زندگی کو موت کھا جاتی ہے، اس کی جوانی کو بڑھاپا کھا جاتا ہے، اس کی سیج کو قبر کی سیج سے بدل دیا جاتا ہے، مشہور ناموں کو مردوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، لٹھے کی صورت کو کفن میں بدل دیا جاتا ہے۔ ارے 10 منزلہ بلڈنگ بنانے والے، کیا پتا 10 ہاتھ گہری تیری قبر تیار ہو چکی ہو، مہنگے سے مہنگے لباس پر تیری نگاہ
राह न जम रही हो, और क्या पता तेरे और मेरे कफन का कपड़ा भी बाजार में आ चुका हो। अरे महंगी से महंगी खुशबू को अपने आप से मुअत्तर करने वाले, क्या पता कब्र की अंधेरी कोठड़ी तेरे और मेरे पेट को फाड़ कर पूरी कब्र को बदबूदार बनाने के लिए तैयार हो चुकी हो। अरे खुशियां मनाने वाले, क्या पता तेरे ऊपर मातम होने वाले हों। हम किस मकसद के लिए इस दुनिया में आए थे। प्यारे दोस्तों, बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमें कव्वालियाँ याद हैं, हमें गाने याद हैं, हमें अशआर याद है, लेकिन अल्लाह का कुरान याद नहीं। अल्लाह फरमाते हैं कि याद करो तुमसे पहले कितने लोग रहते थे, हमने उनके साथ क्या सलूक किया। कहाँ गया नमरूद, कहाँ गया फिरौन। इतने बड़े बड़े लोग जो रब की बगावतें करते थे, रब ने उनको सफाए हस्ती से मिटा दिया। अबू जहल कहाँ है, अबू लहब कहाँ है। जाओ सऊदिया के अंदर मदाइन के इलाके देखो, इतने बड़े बड़े उनके दरवाजे, इतने बड़े बड़े उनके प्याले रब ने तबाह कर दिए। खजूर की तनों की तरह मरे पड़े थे। याद करो कौम लूत को, जिन्होंने गंदा खेल खेला, रब ने उनको कैसे मारा। जमीन से उठाए गए और आसमान की बुलंदियों तक ले जाए गए और फिर जमीन पर दे मारे गए। इतने जमीन में धंसाए गए कि जमीन में से पानी निकल आया। कहाँ है कौम शुएब, कहाँ है वो लोग जो दुनिया में अपने आप को चौधरी समझते थे, नंबरदार समझने वाले, सबके सब तबाह हो बर्बाद हो गए। प्यारे दोस्तों, अपने वक्त को जाया न करें, दुनियावी ख्वाहिशात के हुसूल की खातिर अपने आप को दीन से दूर न करें। मौसीकी न सुनो, बेहयाई न देखो, अल्लाह ताला की नाफरमानी न करो, कारोबार में बेईमानी न करो, बल्कि कुरान पाक को पढ़ो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करो, दीन इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। सूरह इब्राहिम को पढ़ो। सूरह इब्राहिम की आखिरी रुकू में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोग इसी जमीन पर रहते थे। ये जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये बड़े बड़े पहाड़ इस बात का सबूत पेश करते हैं, और ये बड़े बड़े टीले इस बात का सबूत देते हैं कि यहाँ कौमें बसती थी, उनको तबाह कर दिया, रब ने उनको बर्बाद कर दिया, क्योंकि उन्होंने रब की नाफरमानी की, अल्लाह की जमीन पर अकड़ कर चले, अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी नहीं की। और एक वक्त आया कि अल्लाह ने उनको सबक सिखा दिया और क़यामत तक के लिए उनको इबरत बना दिया। हमारे पास अल्लाह का कुरान है, हमारे पास दीन इस्लाम है, हमारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं। हमें चाहिए कि उन पर अमल करें, उन्हीं के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। यही कामयाबी का जरिया है। इस गलत फहमी में ना रहना कि हम मुसलमान हैं, हम उम्मते मुहम्मदिया में से हैं, हम जो भी करें, हम गुनाह करें, अल्लाह की नाफरमानी करें, नमाज ना पढ़ें, रोज़े ना रखें, तो हमें फिर भी माफ़ कर दिया जाएगा। याद रखें, पहली कौमों ने अगर अल्लाह की नाफरमानी की तो उनका क्या हश्र हुआ। अगर हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, उसका शरीक ठहराते हैं, गुनहगार होते हैं, तो हमारा क्या हो सकता है। हमें इस दुनिया में अल्लाह ताला छोटी छोटी सजाएं, छोटे छोटे दुख देता है, हमें सबक देता है